مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ سورہ احزاب مدینہ میں نازل ہوئی، اس کی 73 آیتیں ہیں، 9 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ اب یہ فرما رہے ہیں اے نبی ڈرو اللہ سے اور کہا نہ مانو منکروں کا اور دغا بازوں کا۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین کا ترجمہ کیا کہا نہ مانو، نبی سے کہہ رہے ہیں ڈرو کس سے؟ اللہ سے، اور کہا نہ مانو ولا تطع اطاعت مت کرو، کہا نہ مانو کافروں کا اور دغا بازوں کا۔ منافقین کو کیا کہا؟ دغا باز، دغا دیتے ہیں نا، ہاں، اندر سے اوپر سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اندر سے انکار، تو دغا باز ہوئے۔ مقرر ہے، مقرر اللہ ہے، ان اللہ مقرر اللہ ہے، سب کچھ جاننے والا، حکمتوں والا۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور چلیے محمد اسی پر جو حکم آئے آپ کو آپ کے رب کی طرف سے۔ کس پر چلنا ہے آپ کو؟ ارے بولو، جو حکم اللہ کی طرف سے آئے، رب کی طرف سے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ بولو، خبر رکھنے والے ہیں۔ وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ رکھیے اللہ پر، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے کام بنانے والا۔ یہ سورت جو سورہ احزاب ہے، کیا کہا اس میں؟ آپ کافروں اور منافقین دغا بازوں کی بات نہ مانیے۔ تو یہ آیت کا یہ سورہ احزاب کب نازل ہوئی؟ اس کی شان نزول کیا ہے؟ اس کی شان نزول یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو مدینہ کے آس پاس یہودی قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع وغیرہ آباد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوئی، وہ یہ ہے کہ میرا جو اسلام ہے، میرا جو قرآن ہے، میرا جو دین ہے، یہ کتابی لوگ ہیں، اگر یہ سمجھ گئے، یہ قبول کر لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کے دل میں ان کے بارے میں نرمی، ہمدردی پیدا ہونے لگی، اس لیے آپ نے ان لوگوں کے ساتھ خاص مدارات شروع کی۔ جب کسی سے امید بنتی ہے کچھ بھی قبول کرنے کی تو آدمی اکرام کرتا ہے، ہدیے دیتا ہے، ملتا ہے، مل کے بات کرتا ہے، سمجھ میں آیا؟ اور ان کے چھوٹے بڑے آنے والوں کا اکرام کرتے تھے حضور۔ کوئی بری بات بھی ان سے اگر صادر ہو گئی تو دینی مسئلہ سمجھ کر اس سے چشم پوشی فرماتے تھے۔ اس واقعے پر سورہ احزاب کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کافروں کی بات بھی مت مانو اور دغا بازوں کی بات بھی مت مانو۔ یہ وجہ یہودیوں کی طرف جھکاؤ کی وجہ سے، اور جھکاؤ کی وجہ ذات کے لیے نہیں، اسلام قبول کریں گے، اور یہ پکے شرری لوگ تھے، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا تھا۔ یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ نبیوں کو قتل کرنے والی قوم کیسی ہوگی؟ یا ایھا النبی اتق اللہ، کیا کہا؟ اے نبی ڈریے اللہ سے، نبی کہا، یا نوح یا ابراہیم یا موسیٰ جیسا نہیں کہا، اے محمد، نبی کہہ کے پکارا اللہ نے، اور اپنے سے ڈرنے کے لیے کہا۔ اس خطاب میں حضور کو 2 حکم دیے گئے، ایک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا، دوسرے مشرکین مکہ سے جو معاہدہ ہو چکا ہے اس کی خلاف ورزی نہ ہونی چاہیے، دوسرے مشرکین منافقین اور یہود کی بات نہ ماننے کا، یہ 2 حکم دیے گئے اللہ کے رسول کو۔ ایک مسئلہ ہے، ان آیتوں سے ثابت ہوا کہ امور دین میں کفار سے مشورہ لینا بھی جائز نہیں۔ دینی امور میں کفار سے مشورہ لینا جائز نہیں ہے۔ کس کا مشورہ؟ اللہ کا حکم، رسول کا طریقہ۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ، یہی کریں گے۔ ہم غیر مسلموں کو نہیں بلائیں گے کہ بھائی ہم کو مشورہ دو یہ کرنا کہ نہیں کرنا۔ دوسرے امور جن کا تعلق تجربہ وغیرہ سے ہو ان میں مشورہ لینے میں مذائقہ نہیں۔
کوئی تجربے کی چیز ہے، بزنس کی چیز ہے، وہ بات الگ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کہتا ہے ٹھیک بات، وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہی سجھاتا ہے راستہ، وہی بتاتا ہے. پھر ادعوہم لآبائہم، وہی سجھاتا ہے راہ. پکارو لے پالکوں کو ان کے باپ کی طرف نسبت کر کے. منہ بولے بیٹوں کو بیٹیوں کو پکارو ان کے باپ کے نام کے ساتھ. سمجھ گیا؟ اپنے نام کے ساتھ نہیں. لِآبَائِهِمْ، ان کے باپ کی طرف نسبت کر کے. یہی پورا انصاف ہے. ذَلِكُمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، یہی پورا انصاف ہے اللہ کے یہاں. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، چلتے چلتے راستے میں کسی بچہ بچی کو اپنا بنا لیا. اگر تم کو اب اس کے باپ کا نام نہیں معلوم ہے، فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پھر اگر نہ جانتے ہو ان کے باپ کو، تو تمہارے بھائی ہیں دین میں اور رفیق ہیں. پھر کیا ہو گئے وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، اور موالیکم اور رفیق ہے. اور گناہ نہیں تم پر جس چیز میں چوک جاؤ، غلطی ہوگی معاف کر دے گی. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن وہ جو دل سے ارادہ کرو پھر اس میں گناہ ہوگا، پکڑو گی. اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان. پہلے کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں اور منافقین کے مشوروں پر عمل نہ کرنے اور ان کی بات نہ ماننے کی ہدایت ہے. ابھی جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، ان آیتوں میں کفار میں چلی ہوئی 3 رسموں اور باطل خیالات کی تردید ہے. 3 رسمیں اور باطل خیالات جو کافروں میں چلتے تھے اس کی تردید ہے. یہ غلط ہے. پہلی بات یہ کہ جاہلیت کے زمانے میں عرب لوگ ایسے شخص کو جو زیادہ ذہین ہو یہ کہا کرتے تھے اس کے سینے میں 2 دل ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ہاں، اس لیے یہ ہوشیار ہے، اس کے سینے میں یہ بات چلاتے. دوسرے یہ کہ ان میں اپنی بیویوں کے متعلق ایک یہ رسم تھی، جس شخص نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کی پیٹھ یا کسی عضو سے تشبیہ دی اور کہہ دیا تو میرے لیے ایسی جیسے میری ماں کی پیٹھ، اس کو ان کے محاورے میں زہار کہا جاتا. زہرن پیٹھ، زہرن بطن پیٹھ، زہرن پیٹھ، اور ماں کی پیٹھ کی طرح یہ بول دیا، اس کو زہار کہا جاتا تھا. کیا بولتے تھے؟ مسئلہ زہار. تو اگر کسی نے ایسا کہہ دیا جو زہر سے مشتق ہے، زہر کے معنی پیٹھ، اور ان کا خیال یہ تھا کہ جس شخص نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا نے اس کو اپنی ماں کی پیٹھ کی طرح کہا، وہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اب وہ بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتا کیونکہ ماں جیسی بول دیا. یہ ان میں چلی ہوئی ایک بات تھی. اب یہ مسئلہ اللہ بتا رہے ہیں. تیسرے یہ کہ ان میں ایک رسم یہ تھی کہ ایک آدمی کسی دوسرے کے بیٹے کو اپنا متبنہ، منہ بولا بیٹا، متبنہ منہ بولا بیٹا بنا لیتا، اور جو اس طرح بیٹا بناتا تھا یہ لڑکا اسی کا بیٹا مشہور ہو جاتا تھا. حارثہ کے بیٹے تھے زید، کیا تھے؟ لیکن حضور نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. اس لیے لوگ یہ آیت نازل ہونے سے پہلے زید ابن حارثہ نہیں بولتے تھے، زید ابن محمد بولتے تھے. کس کا بیٹا؟ حضور کا بیٹا. اس لیے آیت اتاری اللہ نے. تو ایک آدمی کسی دوسرے کے بیٹے کو اپنا متبنہ، منہ بولا بیٹا بنا لیتا، اور جو اس طرح بنا لیتا یہ لڑکا اسی کا بیٹا مشہور ہو جاتا اور اسی کا بیٹا کہہ کر پکارا جاتا تھا. اور ان کے نزدیک یہ منہ بولا بیٹا تمام احکام میں اصل بیٹے کی طرح مانا جاتا تھا. مثلا اصلی بیٹا وارث ہوتا ہے، یہ بھی وارث ہوتا تھا. اس کی اولاد کے ساتھ حقیقی اولاد کی طرح شریک ہوتا تھا. نسبی رشتے سے جن عورتوں کے ساتھ نکاح حرام ہوتا ہے یہ منہ بولے بیٹے کے رشتے کو بھی اپنے ایسا ہی قرار دیتے تھے. مثلا جیسے اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی سے اس کے طلاق دینے کے بعد بھی نکاح حرام ہوتا ہے سسر کا. سمجھ میں آیا؟ بہو ہے سگی، طلاق ہو گئی، بیٹے نے طلاق دے دیا، اب سسرا شادی نہیں کر سکتا. بیٹا مر گیا تو بھی اس
بیوہ بہو سے سسرا شادی یہ حقیقی بیٹے کا حکم تھا. یہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو بھی طلاق کے بعد اس شخص کے لیے حرام سمجھتے تھے، حالانکہ وہ منہ بولا بیٹا ہے، اس کی بیوی چھوڑی ہوئی سے یہ منہ بولے باپ کا نکاح جائز ہے. تو ایسے کئی مسائل تھے، اس کو حل کرنے کے لیے سورہ احزاب اللہ نے نازل کی. زمانہ جاہلیت کی یہ 3 باطل خیالات اور رسوم تھے. 3 زبانی یاد کر لینا چاہیے، 1 مرتبہ کان میں پڑا چھوٹنا نہیں چاہیے. پہلی کیا تھی بولو؟ ذہین آدمی کو کیا بولتے تھے؟ اس کے دل میں سینے میں کیا ہے؟ 2 دل ہے. دوسری بات کیا کرتے تھے؟ اگر بیوی کو میری ماں ہے، ماں کی طرح ہے تو یہ بول دے، یا تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے یہ بول دے، تو اب اس سے ملاقات کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے. تیسری چیز، جو منہ بولا بیٹا ہے اس منہ بولے بیٹے کو کیا کرتے تھے؟ حقیقی بیٹا سمجھ لیتے تھے، اور یہ جو باپ ہے اسی باپ کے نام کے ساتھ مشہور ہو جاتا تھا. وہ شادی میں اس کا نام لگے گا اور تمام ڈاکومنٹس میں اس کا نام لگے گا وغیرہ. آج بھی ہے یہ جہالت، آج بھی ہے. ہاں، ہم نے دستک لیے، یتیم خانے سے لیے، یا بہن کا لیے، یا بھائی کا لیے، یا کوئی بھی لیے، اب ہم کھلا رہے پلا رہے اسکول پڑھا رہے تو نام ہمارا لگے گا. وہی زمانے جاہلیت کی رسم. حالانکہ مسلمان جن میں سے پہلی بات اگرچہ مذہبی عقیدے یا عمل سے متعلق نہیں تھی، یہ آدمی کے سینے میں 2 دل ہے، یہ کوئی عقیدے سے متعلق بات نہیں تھی، اس لیے شریعت اسلام کو اس کی تردید کی ضرورت نہیں تھی. اس کو یوں ہی بیان کر دیا، اس کی تردید نہیں کی شریعت، اس لیے یہ فالتو بات ہے. فالتو بات ہے کہ اس آدمی کے سینے میں کتنے دل ہیں. جیسے یہ بنڈل آگے کی دونوں بھی بنڈل، یہ بتانے کے لیے 3 کو لائے. اس کی تردید کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا بے وزن ہونا اور غلط ہونا معلوم ہے، اس لیے اس کو ساتھ میں ذکر کر کے آگے کے 2 مسئلے بتائے ہیں کہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں وہ نقلی رہیں گے، منہ بولے رہیں گے، ان کے باپ کے ساتھ ان کا نام جڑے گا، اور ان کی جو بیوی ہے وہ یہ منہ بولے باپ کے لیے جائز اور حلال ہوگی. سمجھ میں آیا؟ ہاں. اور دوسری یہ کہ یہ جو تم کہہ دیتے ہو ارے تو میری ماں جیسی ہے، یا تیری یہ تو میری ماں کے پیٹھ کے جیسی ہے، اس سے حرام سمجھنا یہ بھی غلط ہے. بلکہ اگر ایسا کیا تو اس کا ایک مسئلہ ہے، 28ویں پارے میں آتا ہے، کفارہ ادا کرو. کیا کرو؟ کفارہ ادا کرو، اور پھر اس کو اپنی بیوی کی طرح تم استعمال کرو. یہ صحیح مسئلہ بتایا. سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ یہ 2 مسئلے صحیح بتانے کے لیے یہ غلط کے ساتھ پہلے والے کے ساتھ جوڑ دیا. اس کا کوئی جواب ڈھونڈتے ہوئے بیٹھنا. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں بنائے اللہ نے. دعیون سے ادعیہ جمع ہے، جس کو منہ بولا بیٹا کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک انسان کے پہلو میں 2 دل نہیں ہوتے، جس طرح بیوی کو ماں کے مثل کہنے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی. میں نے کہا بھی کرناٹک کا وہ علاقہ بیجاپور، شولاپور، مہاراشٹر میں لیکن لگا ہوا، ادھر سے آگے باگلپور اور بھی بہت سے علاقے ہوں گے، تو وہاں ماں کہتے ہیں. ہمارے یہاں کہتے ہیں ارے اگے، ہمارے یہاں ارے اگے، سن کے بولتے ہیں نا، عورتیں بھی آپس میں بولتی. تو شوہر اپنی بیوی کو بولتا ہے اے ماں سن تو صحیح، کائے کو دماغ کا دہی بنا رہی، میں جو بول رہا ہوں سنتی کی نہیں تو، اے ماں یہ کر دو، اے ماں وہ کر دو. کس کو بولتا ہے؟ بیوی کو بولتا. تو کیا ماں ہو گئی ماں بولنے سے؟ نہیں، سمجھے؟ تو وہاں بھی ایسا ہی تھا. ماں بولنے سے بیوی ماں نہیں ہو جاتی. ہاں اگر اس نے طلاق دینے کی نیت سے ماں کہہ دیا ہے یا ماں جیسی کہہ دیا تو پھر الگ مسئلے. اور اگر ایسے ہی اس نے بول دیا ہے، طلاق دینے کی نیت نہیں تھی، تو 28ویں پارے میں ہے کہ کفارہ ادا کرو، بیوی بنا لو. کفارہ ادا نہیں کرو گے، وہ کفارہ کائے کے لیے چربی جھرانے کے لیے، کہ سیدھے سیدھے پیار کے بولو نا، آئی لو یو بولو، مجھے تجھ سے محبت ہے، او مائی ڈیئر. ہاں
کیا بولنا ہے بولو، میری جان بولو، جو بولنا ہے بولو، یہ کیا ماں کی پیٹ ماں کی پیٹ ماں کی پیٹ؟ یہ عقل مند ہے؟ بیوقوف ہے؟ کون ہے؟ ہاں، اس کو پیار کے ڈائلاگز بھی نہیں آتے. کیا نہیں آتے؟ اتقوا اللہ. تو یہ 2-3 مسئلے انہوں نے بتائے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہم زید ابن حارثہ کو کیا کہتے تھے؟ زید ابن محمد کہا کرتے تھے. حضور نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا نا، تو زید ابن محمد، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متبنا بنا لیا تھا. ایک ہے متبنا اور ایک ہے متنبی. تبنا یا تبنا سے منہ بولا بیٹا بنا لینا، اور تنبا یا تنبا سے متنبی، جھوٹا نبی کا دعویٰ کرنے والا. دونوں میں فرق ہے. متنبی جھوٹا مدعی نبوت، اور متبنا منہ بولا بیٹا. اس آیت کے نزول کے بعد ہم نے یہ عادت چھوڑ دیا اور کیا کہنے لگے؟ وہ تو بیٹے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے، لیکن ہم زید ابن حارثہ کہنے لگے. کیا کہنے لگے؟ تو جو لوگ بھی بنا لیتے ہو اپنے منہ بولے بیٹے یا بیٹی، اپنا نام نہیں دے سکتے ڈاکومنٹس. سمجھ میں آیا؟ صاف بولنا چاہیے یہ فلانے کا بیٹا ہے، یہ فلانے کی بیٹی. اس سے معلوم ہوا اکثر آدمی جو دوسروں کے بچوں کو بیٹا کہہ کر پکار دے. یہ الگ مسئلہ. آج کل سب بولتے ہیں بیٹا ایک کام کر لے، کام نکالنے کا ہے نا. کتی کو پہلے ماما بولتے تھے، اے ماما نا کام کرنا. تو ابھی نئے زمانے میں بیٹا بول کے پیار سے عورتیں بھی کام لیتی ہے اپنے گھر کے بچوں سے، خاندان کے. اور اسی طرح مولانا لوگ بھی کام لیتے ہیں، اور بڑے بچے بھی چھوٹے بچوں سے بیٹا یہ کرنا ہے، بیٹا یہ کرنا. وہ بیٹا بولنا کیسا ہے وہ بھی سن لو. سمجھ میں آیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ اکثر آدمی جو دوسروں کے بچوں کو بیٹا کہہ کر پکارتے ہیں، جبکہ محض شفقت کی وجہ سے، اس پر رحم کی وجہ سے ہو، متبنا قرار دینے کی وجہ سے نہ ہو، تو یہ اگرچہ جائز ہے مگر پھر بھی بہتر نہیں کہ صورتاً ممانعت میں داخل ہے. اس کی صورت تو بن رہی ہے نا کہ بیٹا بول رہا ہے اس کو، تو بہتر ہے نہ بولے. بول دے تو گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ نیت ہے. اور یہی وہ معاملہ ہے جس نے قریش عرب کو مغالطے میں ڈال کر ایک بہت بڑے گناہ عظیم کا مرتکب بنا دیا تھا، کہ شروع میں بیٹے بیٹے چلا اور بعد میں سچی کا بیٹا سمجھ لیا. قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر یہ الزام لگانے لگے کہ دیکھو وہ اپنے بیٹے کی مطلقہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زید کو جو آزاد کردہ غلام تھے تیار کیا نکاح کے لیے، اور اپنی جو خاندانی بہن تھی، قریشی نسل تھی، زینب، اپنی بہن کو، پھوپھیزاد بہن کو تیار کیا کہ تو اس سے نکاح کر لے، تاکہ یہ ثابت ہو جائے عملاً اسلام میں اونچ نیچ نہیں ہے، ذات پات نہیں ہے، کہ ایک آزاد کردہ غلام ہے اور اس سے حضور کی ثابت النسب، رشی النسل، اونچی ذات والی زینب نکاح کر رہی. دونوں نے نکاح کر لی. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ان میں انبن ہونے لگی. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نیچی ذات کے غلام سے اونچی ذات کی عورت کی شادی ہوئی، اس لیے انبن ہو رہی ہے. جہاں شادی ہوئی وہاں انبن شروع، وہ کون سی بھی ذات کی ہو. ہاں، میاں بیوی کی ایک ذات بن گئی. کیا بن گئی؟ ہاں، کل چڑیا دیکھا میں نے، وہ یوٹیوب پہ آیا تھا، تو بیچارہ ایسا منڈی نیچے کر کے بیٹھا ہوا ہے. کون؟ چڑا. ہاں، اور چڑی بازو وہاں لکھا ہوا تھا زن مریدی، جانوروں میں بھی ہے. پیر صاحب کون؟ میر بیوی. ہاں، اور زن مریدی بیوی کی کا مرید ہونا جانوروں میں بھی ہے. یہ انسانوں کی خصوصیت ہے. اس سے معلوم ہوا سمجھدار عقل مند مردوں کو، شوہروں کو اپنی بیوی کی بک بک سنتے رہنا چاہیے، وہ بھی با ادب احترام کے ساتھ. وہ ایسا بیٹھا تھا جس کو علامہ اقبال کے استاذ داغ دہلوی نے کہا، آئی ہوئی عاشق کی طبیعت نہیں جاتی، آتی ہے تو پھر آگے قیامت نہیں جاتی. سر جاتا ہے سر سے تیرا سودا نہیں جاتا، دل جاتا ہے دل سے تیری الفت نہیں جاتی. اللہ سے محشر میں کہوں گا تیرے آگے، مجبور ہوں میں اس کی محبت نہیں جاتی. اور فرہاد کی مرقد سے، فرہاد شیری فرہاد کی قبر سے
فرہاد کی مرقد سے یہ آتی ہیں صدائیں، برباد کسی شخص کی محنت نہیں جاتی، اور اے داغ برا مت ماننا ان کے کہے کا، معشوق کی گالی سے تو عزت نہیں جاتی۔ معشوق کی گالی سے ابھی ہمارے یہ بلڈنگ میں بات ہمارا خطیرہ بھائی آئے رہے ساتھیوں میں، تو وہ کھانا کھاتے کیوں میں درد کر تو کیا ہے، خالہ لوگ آ گئی تھی ہماری، ہماری بڑی خالہ بولنے لگی وہ فلانا میرا خطیرہ بھائی، ان کا ذرا بیٹا نمٹانے کو جانے کا ہے، تو کیوں بولے بیوی خود آ رہے تھی، خود آ رہے تھی، اس کو سن کے تو سب خالہ میری منہ کو دیکھ رہے تھے، میری بیوی تھی سن کے ارے بیوی مگر چلتے رہتا تھا، بیوی گالے دیتی، مگر کیوں ایسا کہ لکھا ہوا ہے کہ خالی مرد نے گالے دینے کا، پیار تو کھٹا میٹھا ہوتا ہے نا، کہ میٹھا میٹھا چلے گا، اس لیے میں جو دولہا دلہن کو شروع کیا میں نے، اور وہ آپ کا ہاشمی صاحب کی چلاتے بولے کہ مفتی اشفاق قاضی صاحب جامع مسجد کے امام وہ بھی چلاتے بولتے، ہم تو سب سے پہلے کام میں مفتی شاکر دلایا ہے، تو اس میں ایک بات یہ سمجھاتا ہوں کہ یہ ہونے والے گروہ کو، ہاں یاد رکھنا، اگر اس لیے شادی کر رہے ہو کہ پیار ہی پیار ملے گا تو پھر ہو جاؤ گے، پیار کے ساتھ ماں کی تیاری بھی رکھنا، کہیں کی تیاری، ہاں ایک دن وہ روئے گی زندگی میں، تم کو رلائے گی، تو جب مستق آؤٹ ہو جاتا ہے جاؤ پھر سرنڈر لے کے آؤ، میں تو ایسا کروں گا ویسا کروں گا، ہے کہ امیر صاحب، ہے کہ مولانا صاحب، سمجھ میں جب کوئی بدل ہو جاتا ہے، یہ کون سا روپ ہے، امبے جگدمبے یلما دیوی شری پاروتی، یہ کون سا، میں تو سمجھا تھا کہ دلہن آئیے لیجیے یہ کیجیے وہ کیجیے، تو میاں بیوی آپس میں لڑتے تھے، ایک دن ان کو احساس ہوا ہم لڑتے کیوں ہیں، کیا بولا لڑتے کیوں، ہماری شادی کیسے، بولے لو میرج میں، میرج رہے گی یہ لو کام گیا، وہ اس کو بک بک کر رہا ہے، یہ اس کو بک بک کر رہی ہے، اور ڈانٹ کر سب سے پیار سے آئیے تشریف لائیے، اور مرد کو جائیے جلدی سے وہ کام کیجیے، میرا کپڑے ڈھنگ سے پہنیے، چائے حاصل کرو، پانی اب تک گرم نہیں ہوا، اس طرح تم باقی نہیں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، بھائی کام کرتے ہیں لوگوں کو بلا دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے ادب احترام سے بات کریں گے، ٹھیک ہے ادب احترام سے، اجی سنیے آپ چائے نوش فرمائیں گی، ہاں ضرور لائیے بنا کے لائیے، آج تیار ہو جائیں گے، آج ہم کو شام میں باغیچہ جانا ہے گھومنے کے لیے، ایک دو مرتبہ ایسا ڈائلاگ بولے اس سے یار میں کچھ مزہ نہیں آتا، مزہ اتنا ادب سے میاں بھی نہیں، ہم تو بس وہی قرآن والا سنیے بیٹھیے آئیے، بس اسی میں پیار ہے، سمجھ میں آیا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہ تھے بلکہ موتا بننا تھے، تو یہ قریش لوگ بیٹا بیٹا بولتے بولتے حضور نے بھی بیٹا بیٹا بولا اس کو، حضور پر یہ تھا، تو میں نے کہا کہ اب دونوں میں آپس میں انبن ہوئی، میاں بیوی میں، زینب میں اور زید میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہے کہ نکاح ہوئی، تو وجہ اس کی کیا تھی، میاں بیوی ہونا، اونچی ذات نیچی ذات کوئی بھی ذات ہو، ایک ذات بن گئی، اگر ایک عورت ابھی شادی ہوئی نہیں تھی تو دلہن بولے، ہونے والی دلہن بولنے لگی آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ بہت اچھے، بہت نیک ہیں، سمجھ میں آیا، تو کہنے والے نے کہا کہ یہ اس وقت آپ کی بات معتبر ہوگی جب ہماری شادی ہو جائے، کیا ہوگی، ہاں نعمت جب ملتی نہیں نا تب تو بہت تعریفیں ہوتی ہے، جب ایک بار بن گئے دولہے یہ ساری اتر جاتی ہے، ہاں بیوی کی ایک بات یاد رکھنا ہمیشہ، وہ سب کو تسلیم کرے گی لیکن شوہر کی عزت نہیں کرے گی، سمجھ میں آئے، گھر کی ملتے دار برابر، تو ایک پیر صاحب کو تحفے آتے تھے، ہدیے آتے تھے، پھوک مارو پھوک مار کے لے آتے تھے، سب کرتے تھے، تو یہ بہت تعجب کرتی تھی، یہ بڑے میاں بھی گئے میرے شوہر کے اندر کی بات ہے، یہ لوگ آتے ہیں ایسا کرتے ویسا کرتے، وہ چھپ بیٹھے۔ ایک دن انہوں نے اپنی کرامت سے، یہ باہر جھاڑو مار رہی تھی گھر کے باہر، اور یہ اوپر سے اٹھتے ہوئے ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے، لوگ دیکھنے لگے، اس نے بھی دیکھا، آج دیکھا میں نے پیر، تم کہیں گے پیر،
میں نے دیکھا عصر کے بعد میں جھاڑو مار رہی تھی صحن کی تو پیر ادھر سے ادھر ہوا میں اڑ رہے تھے. اچھا تو نے دیکھا؟ ہاں دیکھا. بولے میں ہی تھا. وہ تم تھے؟ تبھی تو میں بولوں ٹیڑھا ٹیڑھا کبھی تسلیم نہیں کرے گی. اگر بیوی ہے تو پہلے سے تیاری میں رہنا چاہیے. بات سمجھے؟ ہاں تم بولو کہ پیر دبائے گی نرڈا دبائے گی موقع ملا. تو وہاں یہ نہیں ہوا کہ حضور کوئی نہیں بول سکتا. میں یہ بہت جان بوجھ کے تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں یہ بات. لوگ فوراً کیڑے نکالنا شروع کرتے. دیکھا بولا تھا نا ہم نے وہ اونچی ذات کی ہے یہ نیچی ذات کا ہے, وہ بہت ڈگری ہولڈر ہے اور یہ ڈگری ہولڈر نہیں ہے, جاہل ہے, ان پڑھ ہے, یہ مولانا ہے, وہ جی کھولانا ہے, اس واسطے ان میں نہیں جمع. ہم پہلے بولتے ارے تو کچھ بھی کر لے, اور اتنی بھی احتیاط برتتے. جو ہونا ہے مقدر میں نباہ ہونا ہے ہو کے رہے گا, اور طلاق ہونا ہے ہو کے رہے گا. اللہ کے نبی سے بڑھ کر سمجھانے والا کون ہو سکتا ہے؟ اے زید نبھا لے نبھا لے نبھا لے نبھا لے, انصاف حضور کا. لیکن طلاق ہو گئی آخر. فلما قضا زید منها وطرا زوجناکہا. سمجھ میں آیا؟ پھر کیا ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں زید کا معاملہ جب ختم ہو گیا کس کے ساتھ میں؟ زینب کے ساتھ. تو پھر کیا ہوا کہ پھر ہم نے زوجناکہا, محمد آپ سے نکاح ہم نے کرایا. آسمان پر ہوا ہے نکاح. ہاں قاضی اللہ, دولہا رسول اللہ, اور دفتر نکاح کتاب اللہ. سمجھ میں آیا؟ اور باراتی سب مجمع کے کون؟ ملائکۃ اللہ. اسلام کے لیے قربانی دی تھی, اور بتاؤں گا جب آئے گا آیت آئے گی تو میں یہ تفصیل بتاؤں گا. خیر ہوا یہ کہ آپ نے نکاح. اب اس کے بعد حضور کے دل میں یہ آیا کہ ارے اس کا دل ٹوٹا ہے میری بہن کا, اب اس کی دل جوئی یہی ہے کہ میں نکاح کر لوں. تو پھر حضور نے نکاح کر لیا. یہ اللہ نے کرایا. وہاں بولنے کا موقع بھی دیا لوگوں. کیا محمد غلط ہے؟ کیا پوائنٹ ہے؟ کیا یہ منہ بولے بیٹے کی چھوڑی ہوئی طلاق والی بیوی سے خود نکاح کر لیا. تو اسی لیے کرایا اللہ نے. اور پھر آیت اتاری کہ بتا دے یہ تمہارا مسئلہ ہے جو ناجائز سمجھتے ہو, ہمارے یہاں یہ جائز ہے. حقیقی بیٹے کی بیوی اور منہ بولے بیٹے کی بیوی میں فرق ہے. ارے کچھ سمجھا کہ اس ضمن میں انمول بیان مل گیا میاں بیوی. کیا سمجھے؟ النبی آگے ہے, النبی اولاد المؤمنین من انفسہم. نبی سے لگاؤ ہے ایمان والوں کو زیادہ اپنی جان سے. کیا ترجمہ اس کا؟ نبی سے لگاؤ ہے ایمان والوں کو اپنی جان سے زیادہ لگاؤ ہے. اور ان کی نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. کس کی مائیں؟ امتیوں کی مائیں ہیں. اور قرابت والے ایک دوسرے سے لگاؤ رکھتے ہیں اللہ کے حکم میں زیادہ سب ایمان والوں ہجرت کرنے والوں سے. مگر یہ کہ کرنا چاہو اپنے رفیقوں سے احسان, یہ ہے کتاب میں لکھا ہوا. جیسا کہ پہلے بیان ہوا سورہ احزاب میں بیشتر مذاہبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تقریر جو پہنچائی جاتی ہے اس کے حرام ہونے کے بارے میں شروع صورت میں مشرکین منافقین کی تکلیفوں کا تذکرہ فرمایا. ہدایت دی گئی تھی کہ ان کے آپ ان کے ساتھ مشورے وغیرہ زیادہ نہ کریں. اس کے بعد جاہلیت کی 3 رسموں کا بھی ابطال کیا گیا, جن میں آخری رسم کا تعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف سے تھا, کیونکہ کفار نے حضرت زید کی طلاق دی ہوئی بیوی زینب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے وقت اسی اپنی جاہلانہ رسم متبنہ کی بنا پر, منہ بولے بیٹے کی رسم کی بنا پر آپ پر یہ الزام لگایا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی طلاق دی ہوئی بیوی سے نکاح کر دیا. اس طرح شروع صورت سے یہاں تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے سے متعلق مضمون تھا. اس آیت مذکورہ میں آپ کی تعظیم اطاعت تمام مخلوق سے زیادہ واجب ہونا بیان کیا گیا. نبی و اولاد المؤمنین من انفسہم, کہ دیکھو صرف یہ ستانے والے نہیں, یہاں مومنین جان چھڑکنے والے بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر.
حاصل یہ ہے اس آیت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہر مسلمان کے لیے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ واجب التعمیل ہے. اگر ماں باپ آپ کے کسی حکم کے خلاف کہیں ان کا کہنا ماننا جائز نہیں. اسی طرح خود اپنے نفس کی تمام خواہشات پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل مقدم ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ما من مؤمن الا وانا اولى الناس به، یعنی کوئی مومن ایسا نہیں جس کے لیے میں دنیا و آخرت میں سارے انسانوں سے زیادہ اولا اور اقرب نہ ہوں، سب سے قریب میں ہونا چاہیے. اگر تمہارا دل چاہے تو اس کی تصدیق قرآن سے لے لو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم واموالہم. دوسری حدیث میں تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اپنے باپ بیٹے اور سب انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے. کس سے زیادہ ہونا چاہیے؟ باپ بیٹے اور سب انسانوں سے زیادہ، تب وہ مومن ہوگا، ورنہ نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیا ہیں؟ امت کی مائیں ہیں، زندگی میں بھی اور حضور کے وصال کے بعد بھی. تو حضور کی بیویوں کے بارے میں کوئی گستاخی نہیں ہونا چاہیے، بے ادبی نہیں ہونا چاہیے. پھر رشتہ داروں کو اور قرابت داروں کو شامل کیا گیا، خواہ وہ لوگ ہوں جن کو فقہاء عصبات کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، جن کو اصطلاح کے اعتبار سے عصبات بالمقابل الارحام کہتے ہیں. قرآن کریم میں فقہی اصطلاح بعد میں اختیار کی گئی. مطلب یہ کہ رسول اور ان کے ازواج کا تعلق مومنین امت سے ہے، اگرچہ اس درجے ہے کہ ماں باپ سے بھی مقدم ہے، مگر میراث کے احکام میں اس کا کوئی دخل نہیں. میراث میں جو وارث ہے حقیقی وہی وارث بنیں گے، نبی کے ہو کسی کے ہو. جو وہ بولے ہیں وہ نہیں بنیں گے. آگے آئے تھے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. ترجمہ، اور جب لیا ہم نے نبیوں سے ان کا اقرار اور تجھ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ سے جو بیٹا ہے مریم کا، اور لیا ہم نے ان سے گاڑھا قرار تاکہ پوچھے اللہ سچوں سے ان کا سچ، اور تیار کر رکھا ہے منکروں کے لیے دردناک عذاب. تو اللہ نے قرار لیا نبیوں سے. یہ کیا تھا؟ میثاق انبیاء، انبیاء سے قرار لینا. اس آیت میں جو ذکر ہے اس اقرار عام کے علاوہ ہے. نبیوں کا اقرار اس اقرار عام کے علاوہ ہے جو ساری مخلوق سے لیا گیا. خصو بمیثاق الرسالۃ والنبوۃ وهو قوله تعالی وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ. نبیوں سے ایک اسپیشل اقرار لیا گیا تھا اور عام امت سے الگ اقرار لیا گیا. یہ عہد انبیاء سے نبوت اور رسالت کے فرائض ادا کرنے اور باہم ایک دوسرے کی تصدیق مدد کرنے کا عہد تھا. کیا تھا وہ؟ تم ایک دوسرے کی کیا کرو گے؟ تصدیق کرو گے. نبیوں کسی کی تقسیم میں بادشاہت اور نبوت میں فرق ہے. بادشاہ اگلا بادشاہ پہلے کے جو بادشاہ ہے ان کی تکذیب بھی کرتا ہے، ان کے کاموں کا کھنڈن کرتا ہے، ان کو بدنام کرتا ہے، ان کی غلطیاں نکالتا ہے. اور نبی اگلا نبی جو آتا ہے وہ پہلے نبی کی تصدیق کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے. اچھا، حضرت قتادہ سے روایت ہے، اور ایک روایت میں عہد انبیاء میں یہ بھی شامل تھا کہ وہ سب اس کا بھی اعلان کریں گے کہ محمد رسول اللہ لا نبی بعدہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تمام نبی اطاعت کرو اللہ نے کہا تھا. یہ میثاق انبیاء بھی اصل میں اسی وقت لیا گیا جبکہ عام مخلوق سے الست بربکم کا عہد لیا گیا. یہ عام ہے. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نے سب سے پوچھا، نبیوں سے اسپیشل پوچھا. وَمِنْ قَوْمِ نُوحٍ، انبیاء علیہ السلام کا عام ذکر کرنے کے بعد ان میں سے 5 انبیاء کا خصوصی ذکر یہاں پر کیا کیونکہ وہ بڑے معزز سے جو ان کو سورہ انبیاء میں حاصل ہیں. انہوں نے لفظ من میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اوروں سے مقدم کیا گیا اگرچہ آپ کی بعثت سب کے بعد ہے. دیکھو آیت میں کیا کہہ رہے ہیں نا، وَإِذْ أَخَذْنَا
من النبیین میثاقهم ومن لوح 5 کا نام بعد میں من کا پہلے تو حضور کو پہلے ذکر کیا کہ ہمارے گھر سب کے اصل تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سب کے بعد ہے یعنی نبی بنایا جانا سب وجہ اس کی خود حدیث میں آئی ہے وہ سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تخلیق و تقدیر میں پیدا کرنے میں پیدا کیے جانے میں سارے انسانوں سے پیدا کیے جانے سارے انسانوں سے پہلا اور بعثت و نبوت میں سب سے آخر نبی بنا کر مجھے سب سے آخر میں بھیجا گیا ورنہ پیدا مجھے سب سے پہلے کیا گیا ایسے کیا وہ اللہ جانے کو بات سمجھ میں آئی نہیں ہے کیا سمجھے ارے آج کل کیا سب سمجھ میں آیا شادی نہیں کرنے کا وہ سننا پڑتا یہ بھی جوڑ پورے بھی عدد کے ساتھ اس لیے پوری زندگی میں حضور نے ایک وقت میں 10 بیویاں رکھی لیکن کبھی جھگڑا نہیں لڑائی نہیں الٹا جواب نہیں اللہ کے عزت کے لیے مردانہ میری عزت نہیں ہے میری ماں کے سامنے میری عزت دکھا دی بہن کے سامنے عزت دکھا ارے اللہ کے نبی سے پڑھ کر کس کی عزت ہوگی تو بعد میں 9 رہ جائے گی تو یہ تمہارا ممبر ہے محراب ہے اور یہ پہلی صف ہے اور یہاں پہ حضرت عائشہ دوسرا تیسرا 9 قبریں الگ الگ تھے ایسے تھے 9 قبریں الگ الگ تھے تو حضور کیا کرتے تھے کہ پورے 9 قبروں میں اصل کے بعد 5-10 منٹ جا کے بیٹھے ہاں مجھے کیا ضرورت تم کو ضرورت سکھایا اب وہ جو چاہتے تھے تو انتظار کر کے چند گھنٹوں کو خود کا صحابہ ہے سفیان کے لئے آیا گیا یہ خود ہے بیشا کرنے ہم سٹینڈ اپ خود بھی اس دن خبر میں سو یہاں پیچھے سے پانی تو کوئی شہد دے دے انہیں کو کوئی شہد کا شربت بنا دے دے کوئی حلوہ دے دے مثال لے لے دیو دیکھو وہ جھوٹے ہیں عام شوہر تھوڑی تو پھر بنا نہیں سکتا 2 گرو عورت عورت ہے وہ نبی کی عورت کیوں نہ نبی کی ماں کیوں نہ نبی کی بیوی کیوں نہ ہاں اور میں اس سے پہلے سے سناتا ہوں شیطان کمزور عورت مضبوط شیطان ہاں انک الشیطان کان ضعیفا ترجمہ کیا ہے یہ شیطان کا مطلب ایسا ہے کمزور ہے اور بارے میں ان مکہ کا کلام عظیم اے عورتوں تمہارا مکر عظیم ہے قرآن کون کہہ رہا ہے پیدا کرنے والا ہے تو عظیم کے ساتھ شادی کرنا ہے تم کو بات سمجھے تیاری میں رہنا چاہیے اور تیاری صرف لیکن رسول کا طریقہ اپنی زندگی میں اب برداشت تو وہ سب چلی تھی جو ویسے جائیے نا تم نے ایسا تو سورۃ النحل نازل ہوئی اس میں ایک نے ملا دیا شہد کا شربت وہ شہد کبھی شہد مکھی کبھی بیٹھے جاتا نیم پر تو پکڑا ابھی بیٹھے گلاب پر گلاب ابھی بیٹھے مغافیر کے پھولوں پر تو اس میں بو اچھی تھی مغافیر اور نبی کو بہت بری لگتی تھی پسند نہیں تھی حتیٰ کہ یہ دعا بشر میں سب اچھا یہ بھی چلتا تھا پھر ابھی بھی چلتا تو تو نے ایسا بول لیا وہ جا کے شہد کا شربت میں پی کے آئے تو علی بھی ہوئی دے کیا بات ہے آج آ کے منہ میں مغافیر کی بو آ رہی ہے تو اس وقت سے ہے کہ اس کے میں شربت پلایا پسند آیا وہ مغافیر کے بیٹھ کے وہ کھیلے چپسا ہو وہ ٹھیک ہے میں قسم کھاتا ہوں آج سے میں کیا نہیں کروں گا شہناہ میں آج سے وہ شربت نہیں ہو گیا ارے سمجھے پائرین سے گرتی ہے اور پھر پائرین سے تو قرآن حدیث پڑھو قرآن امام صاحب گنجبا تقدیر اور یہ اور دن یہ وہی کس کی میں چلتی رہی خیر اب وہ ذرا ایک تو یہ واقعہ ہوا کہ اللہ نے ڈاکا اس کو ڈاکا تھا یعنی النبی و تحرم ما حل اللہ تبتغي مرضات ازواج ویڈیو کے موسیقی کے واسطے آپ حلال شے کو حرام کرتے ہیں حرام کرتے ہیں سمجھ میں آیا اور پھر ویڈیو کو ڈاکا اللہ تعالی ایک دوسرا واقعہ ہے ایسے سمجھ میں آئے گا تم کو
ایک جگہ تو وہ فتوا پیش کیا، میری وہ بات کر رہے ہیں کہ حضور بات کر رہے تھے اپنی بیوی سے، تو سننے سامنے والے کو بیٹھ لی نا، تو ایک نے دوسری میرے فوراً اپنی باندھی کو فتوا دے کے بھیجا، اور مٹی کا ہوگا بیٹھا پیارا ہوگا، اور سجانے کا حضور یہ آپ کی فلانی آئیڈیا نے آپ کو فتوا بھیجا، وہ سامنے بیوی اور ادھر اللہ کے رسول اور پیشوی و حدوان کسی ہے نا، جو مارا چڑھا تو وہ سمجھو نے جو کھایا وہ مارا پیارے پر، پیارا زمین پہ ٹکڑے ٹکڑے اور گھر میں آیا بیٹھ کر کھانا نصیب ہوتا، وہ دن چاہیے دبک کے بیٹھ گئی، کون ملازمہ وہ خادمہ وہ بھی دبک کے بیٹھی، اور اللہ کے رسول ہے، عزت کے لیے مرتے ہیں، میری عزت اللہ کے رسول سے بڑھ کر کس کی عزت، لیکن یاد ساری عزتیں دہلی سے باہر آپ من شوہر ہو، یہی ہو جاتا ہے، میں کیا ہوں اس کا یہ بولے عام عورت نہیں ہے، فلانی کی بیٹی نہیں ہے، فلانی کی بہن نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے، اس کو حق ملا کاٹ دی، لڑ نہیں دیا کاٹ دی، آئی تو حضور نے سکوت نہیں کہا، فوراً نیچے چھکے اور آرام سے وہ پیانے کے ٹکڑے جو تھے وہ اٹھائے، ہٹوا اٹھایا اور اس کو دیا سارے دونوں جو تھے، بس ختم، آپ لگتے عورت سے ہوا تو میں کوئی پہچانتی نہیں، تیرے خاندان کو ایک کوٹ میں بدل ہوا کہ ارے تو کیا ایڑا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں دل پوس کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا، یہ عورت ایڑی پسلی سے بنائی گئی آدم سے پیدا ہوئی، ایک عورت کو کسی نے کہا تم ٹیڑے ہو تمہارا تو کچھ ہوئے تو بھی ٹیڑی تھی بہت ٹیڑے دے ہم کو کیا ایگزام دے پیدا کرنے والے ایگزام دے تو ٹیڑے ہو ہم ٹیڑے، ایسی ہی ایک ہوئی اور سساتی تھی شوہر کو، تو شوہر نے اس کو بولا ارے وہ بد قسمت، بولے تو میں نہیں، اس نے بولا کیا مطلب تو میں نہیں، بولے دیکھو میں تو کو سزاتی نہیں، بولے ہاں تو میں تو کو بری ہوئی تم بد قسمت، تم میرے کو اتنے اچھے ملے، میں خوش قسمت، کبھی بھی میں 10 سے بیٹھنا ہوں اس ٹاپک پر، یہ چیزی والے آ جائے گی اتنا مواد ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی ہم کو بتائی، وہ زندگی اگر اپنے اندر لائے تو صحیح سے سننے والے ورنہ سب سے پہلے کیا فرمایا، یہ عورت پیدا ہوئی ہے میری پسند سے، کبھی بھی ہونے والی نہیں، عقیمند آدمی میرا عقیمند وجی وہ ہے، اس کے ٹیڑے پڑے کے ساتھ ہی اس کو دیکھے چلے اور اپنا کام نہیں کرتا ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہدایت چاہیے اب تو لوگ ایک کو میں سنا کے نہ دے آپ کو بھی سنا میرا نام بدل دیں، میرا نام بدلتا اللہ کے نبی نے فرما دیا یہ تیری جو سیدھی ہو رہا ہے تجھ سے لگا تجھ سے لگا